ہم مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے برادر ملت اسلامیہ، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انیس بے کساں چارہی سازا درد و مندہ وقاری دو جہاں، مالک و ابن عباس سرور کون و مقام، غریبوں کے غمخوار، بے قصوں کے مددگار، مریضوں فقیروں پر ہم کھانے والے آقا، یتیموں بیوہ کے فریاد سننے والے مسیحا، جن کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، یعنی کہ نائب پروردگار، رہبر اعظم، نبیر اعظم، نبی اعظم، رسول اعظم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولیے سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تیرے وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، بولیے سبحان اللہ۔ سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، مٹا دو اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا اس دنیا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے، محبوب
اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں خود اپنے رب ہونے کا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو کچھ کائنات میں جو کچھ بھی ملا ہے، ہمیں زندگی بھی ملی ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جو کچھ ملا ہے سب نبی کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش خود نبیوں نے کی ہو، اس نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہب اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ ورنہ اگر وہ رب چاہتا تو ہمیں کسی اور کے گھر میں پیدا کرتا، اگر وہ چاہتا تو ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، لیکن یہ اللہ کا شکر دیکھو، اللہ پروردگار عالم کا شکر کرو کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کریم علیہ السلام کی امت بنا کر بھیجا، جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، آج سے 1440 سال کی پہلے کی ہم اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے ونڈو میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ تاریخ کیا تاریخ تھی۔ آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس دور کا ذرا جائزہ لیا جائے کہ جن بیٹیوں کو ہم اور آپ رحمت سمجھتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، ورنہ 1440 سال پہلے کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے، اس تاریخ کے ونڈو میں جھانک کر دیکھیں، خاص کر کے اس ہندوستان میں جس میں ہم اور آپ جیون جی رہے ہیں، جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اس ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا اسے بدوا سمجھ کر لوگ ایک کوٹری میں بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو عرب آج اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھ رہی ہے، جو عرب آج اپنے آپ کو عجیب کہلاتی ہے، جو عرب تمام ملکوں میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، اس عرب کا یہ حال تھا کہ وہاں پر وہ لوگ ایک جگہ کو معین کر لیا تھا اور وہاں پر زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان بچیوں کو، جس بچی کو ہم اور آپ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ باپ اپنے سینے سے پوچھئے، وہ باپ خود اپنی بیٹی کو ایک گڈھا کھود کر، اپنے زندہ بچی کو ایک گڈھا کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ خود عرب کا ماحول تھا۔ حالانکہ یہاں کے دور کا جائزہ لیا جائے، پوری دنیا کا حال یہ تھا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں جیون جی رہے تھے، ہر کوئی پریشانی میں جی رہا تھا، جسے پوچھا جائے وہ اپنی پریشانیاں ظاہر کیا جا رہا تھا۔ وہ بیٹیوں سے پوچھا جائے ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا جو خود اپنے باپ، اس کا باپ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ جب گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا تو دنیا والوں کو بتایا جاتا تھا کہ آج میرے گھر میں لال کی پیدائش ہوئی ہے، آج میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک جگہ کو معین کر لیا تھا، ایک جگہ کو دستور یہ چل رہا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی جگہ پر لے جاتا تھا اور ایک گڈھا کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کب کا ماحول تھا جب آقا کریم علیہ السلام، میرے آقا کریم جب اس دنیا
میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کا ماحول تھا. جب میرے آقا کریم آمنہ کا لال اس دنیا میں آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والوں, جس بچیوں کو تم زحمت سمجھتے ہو یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت. بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولیے سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور یہ دنیا میں اعلان کر دیا یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے ان بچیوں کو 3 چیزوں سے نوازا. جب گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو تو وہ اپنے باپ کی بخشش کا ذریعہ بن کر پیدا ہوتی ہے. وہی بیٹی اپنی زندگی کی دہلیز پر قدم بڑھاتی ہے جب بڑی ہو جاتی ہے. اور آج کا ماحول جو ہم اور آپ شادی بیاہ کراتے ہیں, نکاح خانی, اس سے پہلے جب آقا نہیں آئے تھے میرے آقا تو لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھے, عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا. لیکن میرے آقا نے خدیجہ سے نکاح کیا تو لڑکیوں کو سہاگن کہلانے کے. بولے سبحان. میرے آقا نے فرمایا یہ ابھاگن نہیں بلکہ خدیجہ سے نکاح کیا تو سہاگن کہلانے لگے. جب بچی پیدا ہو تو باپ کی بخشش کا ذریعہ رحمت لے کر آتی ہے, پھر اس کی شادی کرا دی جاتی ہے. لیکن دور کا عالم جائزہ لیا جائے, ہر دور میں ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ جس گھر میں ایک بیٹی کے باپ کے دل سے پوچھو کہ وہ باپ, جس باپ نے اپنی بیٹے کی خاطر, اپنی بیٹی کی خاطر پسینہ بہایا ہو, محنت و مشقت کر کے بیٹی کو بڑی کری, بیٹی کی عمر بڑی ہو گئی, وہ جب جوان ہو گئی تو وہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دوسرے گھر میں بھیجتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ آقا کی سنت ہے, بیٹیوں کو تو گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے عزیزوں, ذرا غور کرا جائے, ہر مسلمان یہ دل میں خیال پیدا کر لے جب اپنے گھر میں کوئی بہو کو لائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری بہو نہیں بلکہ بیٹیاں سمجھ کر پالے. تو دنیا سے زحمت کو ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ اس باپ کے دل سے پوچھو جو باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کر کے پھر دوسرے گھر میں بھیج دیتی ہے, محبت کرتی ہے. لیکن دنیا کا دستور ہے, آقا کی محبت ہے, آقا کی سنت ہے, اسی لیے باپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتی ہے, روانہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں. اسی لیے یاد میرے عزیزو غور کرو, اور جس گھر میں کوئی بیٹی جائے, کوئی بہو لائے تو یہ دل میں خیال پیدا کرے کہ یہ بہو نہیں بلکہ بیٹیاں آئی ہے. بولیے سبحان اللہ. جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے نوازا, جب بچی پیدا ہوئی تو باپ کے لیے رحمت, وہی بچی جوان ہوئی نکاح ہو گیا تو اس کے بعد جب اس بیٹی کو جب وہ اپنے شوہر سے ملتی ہے تو میاں اور بیوی کے ملن سے پہلے جو محبت کی ملن ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. بولیے سبحان اللہ. اسلامک آواز کی جانب جب سے تک باپ کے گھر میں تھی باپ کے لیے رحمت بن کر جی رہی تھی, اب جب سسرال پہنچی تو شوہر کے لیے رحمت, جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن گیا. لیکن وہ آقا کی رحمت کا جائزہ لیا جائے, میرے آقا نے ان عورتوں کو کیا انمول تحفہ سے نوازا ہے, اور کیوں نہ نوازے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں جب بچی پیدا ہو تو باپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جب سسرال جائے تو شوہر کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہی بچی ماں بنتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کو ان کے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور میں چل کے بولیے سبحان اللہ. اسی لیے پیارے, دنیا کا دستور جو چل رہا ہے اسے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ زندگی کو گزارے,
اور ہر دل سے یہ پوچھے کہ اس باپ کے دل کے بارے میں بھی ذرا خیال کیا جائے اور بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالے تو سماج سے برائیاں ہٹ جائیں گی اور سماج میں ایک انمول تحفہ ملے گا جو زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کی رحمت کا جائزہ لیا جائے، میرے آقا کی رحمت تو وہ رحمت ہے جس کے طرف نظر پڑتی ہے اسے نواز دیا کرتے ہیں۔ جب نظر پڑی صدیق کے طرف تو ابو بکر کے طرف نظر پڑی تو صدیق بنا دیا، جب نظر پڑی عمر کے طرف تو عمر فاروق اعظم کہلانے لگے، جب نظر پڑی عثمان کی طرف تو عثمان غنی کہلانے لگے، جب نظر پڑی مولا علی کے طرف تو علی مشکل کشا کہلانے لگے۔ یہ آقا کی رحمت کا جائزہ لیا جائے، یہ آقا کی رحمت ہی تو ہے۔ میرے آقا کی رحمت تو دیکھیے، جس کے طرف نظر پڑتی ہے اسے نواز دیا کرتے، بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے مسلمانوں یہ غور کرے اور اپنی زندگی سنتوں پر گزارنے کی کوشش کرے، ہرگز گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دنیا جو ہمارا ماحول جس میں ہمارا جیون جی رہے ہیں یہ بڑی خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ یہ دور تو ایسا دور ہے جس میں ایمان کا بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ایمان کے لٹیرے بہت پھر رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں زندگی گزارو تو قدم رکھنے سے پہلے سوچو کہ ہم جو قدم رکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا قدم سنت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کھانا سنت کے خلاف تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو پانی پیا ہے یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں جو ہمارے کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھ کے اگر کام کیا جائے گا جو کام اللہ اور اس کے رسول کی راضی کے لیے کی جائے تو یاد رکھو مسلمانوں، جو کام اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کی جاتی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں تو وہ کام دنیا میں بھی کامیاب ہوتا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے زندگی گزارو تو پہلے سوچو اور سمجھو پھر زندگی گزارو۔ میرے عزیزو، اس دور کا ماحول یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور خاص کر کے نماز کا دھیان رکھے تاکہ نماز ہر بلا سے روکتی ہے، اس بات کا دھیان رکھے اور نماز کی طرف بڑھے۔ اور میں یہ بات بالخصوص خواتین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ماں بہنیں خاص کر کے نماز سے دور ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، تقریر آپ حضرات نے بہت سنی ہے، میں تقریر کے لحاظ سے نہیں صرف ایک چند مختصر باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس قبر کی طرف جانا ہے، اس قبرستان کی طرف جانا، اس سے پہلے ہم خوشیوں کے ساتھ دنیا میں جو زندگی گزارے، خوشیاں تو شمار ہے، خوشی بھی مناتے رہے اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کی راضی کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے رہے تاکہ ہمیں کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس قرآن کی تلاوت کی جائے جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بولیے سبحان اللہ، جس کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، یہی قرآن ہے۔ ذرا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں چل جائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ اس قرآن کا حال تو دیکھیے، ایک دور ایسا تھا پاکستان جس ملک کا نام ہے وہاں پر ایک شہر آباد ہے، جس شہر کا نام لاہور ہے، لاہور۔ وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی، ایک جوان لڑکی جو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن اور عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، 16واں پارہ پڑھ رہی تھی، 16واں پارہ کی تلاوت ہو رہی ہے، آدھا پارہ پڑھ چکی ہے۔ جب آدھا پارہ پڑھ لیا اتنے میں ان کی سہیلیاں آتی ہے، ایک سہیلی آ کے کہتی ہے بہن تو قرآن کی تلاوت بعد میں بھی کر سکتی ہے، ذرا چل میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے،
وہ فلا فلم نکل جائیں گی تو فلم دوبارہ نہیں آئے گی. قرآن کی تلاوت تو بعد میں کر لے گی لیکن تو ٹی وی بعد میں نہیں دیکھ پائے گی. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں نہیں جا سکتی. لیکن سہیلیاں یاد رکھ کے میری خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ ان سہیلیوں سے کہہ دو جب قرآن کی تلاوت ہو جائے تو اس قرآن کے سامنے کوئی نہ آئے. لیکن سہیلیاں کی جد تھی، وہ قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے کے لیے جاتی ہے. جب ٹی وی دیکھ کر واپس آتی ہے تو اس نے خیال کیا کہ جو میں پارہ پڑھ رہی تھی 16واں پارہ، اس پارے کو پورا کر لیا جائے. وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو بنا کر آتی ہے، رحل کو کھولتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ ایک چھپکلی جسے ہم مراد ٹکٹکی کے نام سے جانتے، وہ چھپکلی باہر آ کر اس کے پیشانی پر چپٹ جاتی ہے. جب وہ پیشانی پر چپکتی ہے تو اپنی امی کو بلاتی ہے، کہتی ہے ماں مجھے چھپکلی نے کاٹ لیا ہے، میری حفاظت کیجئے، میری دوائی کیجئے. ماں روٹی بنا رہی تھی، ماں بھاگ کر آتی ہے، ایک ڈنڈے کو لے کر آتی ہے. لیکن ماں نے جب چھپکلی کی طرف بڑھتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ ایک چھپکلی نہیں بلکہ پورے جسم میں چھپکلی ہی چھپکلی. اللہ اکبر. ماں چیخ پڑتی ہے، ماں بھاگتی ہے اور دنیا والوں کو بتاتی ہے، گاؤں والوں کو، کہ میرے عزیز و اقارب آؤ، میری بیٹی کا حال تو دیکھو. میری بیٹی قرآن کی تلاوت کرنے جا رہی تھی، چھپکلیاں اس کے پورے جسم میں. اللہ اکبر. ماں نے اعلان کیا. جب عزیز و اقارب آئے تو محلے والوں نے کہا امام صاحب کو بلایا جائے. عزیزو ذرا غور تو کرو، ہر مشکل میں امام کام آتا ہے، ہر پریشانی میں امام کام آتا ہے. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، مولانا اور مولویوں کو حقارت کے نظر سے کبھی نہیں دیکھنا. اسی لیے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کے لیے امام کو بلایا جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو امام کو بلایا جاتا ہے. جب پریشانیاں آتی ہے تو امام کو بلایا جاتا ہے. جب گھر میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو امام کو بلایا جاتا ہے. اس لیے امام کو اپنا سر کا تاج سمجھ کر گزارا جائے. اب امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، اتنے میں اس بچی کی روح نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ بچی انتقال کر جاتی ہے. اب لوگوں نے کہا ان کے جنازے کو اٹھایا جائے. اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا تو جسم سے چھپکلیاں ہٹتی نہیں، تمام جسم میں چھپکلی ہے. لوگوں نے کہا مولانا صاحب ذرا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے یہ چھپکلیاں ہٹ جائے. تمام سب کچھ کر لیا گیا لیکن چھپکلیاں نہیں ہٹتی ہے. لیکن ان میں سے ایک بڑے علماء نے صلاح دی کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ٹی وی کو اس کے پاس لا کر رکھ دو، ہو سکتا ہے کچھ نسخہ نکل آئے. لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ٹی وی کو جنازے کے پاس رکھا. پہلا ایسا جنازہ تھا جس میں ٹی وی کو ساتھ ساتھ لے جایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. لوگوں نے دیکھا، چیخیں نکل پڑی کہ پہلا ایسا جنازہ چل رہا ہے جس میں ٹی وی بھی چل رہی ہے، ایسا جنازہ نکل رہا ہے جس میں ٹی وی بھی ساتھ چل رہی ہے. جب ٹی وی کو ہٹایا جاتا ہے تو چھپکلیاں پھر سے آ جاتی ہے. اب ٹی وی کو ساتھ لے جایا جاتا ہے. قبر کھود کر اس لڑکی کو جب لٹایا جاتا ہے تو ٹی وی کو باہر رکھا جاتا ہے تو پھر سے چھپکلیاں آ جاتی ہے. امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. اس قبر کا حال کیا ہوگا مسلمانوں جس قبر میں ٹی وی کو رکھا جائے. لیکن آخر ماجرا کیا تھا، آخر کرے بھی تو کیا کرے. ماں چیخ و پکار کر رہی ہے، عزیز و اقارب رو رہے ہیں، سب دفنا کر کے آ جاتی ہے. اتنے میں جب سوتے ہیں تو اس کی ماں کو خواب دکھائی دیتی ہے. ماں سپنے میں دیکھتی ہے کہ بیٹی کہہ رہی ہے میری ماں میری حفاظت کیے جائے، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں عذاب میں مبتلا ہوں. ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے خاوند، میں نے اپنی لڑکی کو دیکھا ہے جو پریشانی کے عالم میں ہے، ذرا کچھ کر تو لیا جائے. اتنے میں یہ خواب پورے محلے والے کو دیکھنے لگتا ہے، تمام محلے والے کو دکھتا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے عزیزوں میں مری نہیں ہوں بلکہ میں اب بھی زندہ ہوں، میں عذاب میں مبتلا ہوں.
لوگ اکٹھا ہوئے اور لوگوں نے کہا چلو قبر کو کھود کر دیکھا جائے، قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ آخر حال کیا ہے۔ ان میں جو محنت اور مشقت کرنے والے لوگ تھے، جن کا دل مضبوط تھا، تو لوگ قبر کو کھودتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ لڑکی قبر کے کونے میں بیٹھی ہے، اور ایک ایسا سانپ تھا، اتنا لمبا سانپ جس کا 3 منہ تھا۔ وہ سانپ نے دونوں پیروں سے اس کے پیر کو جکڑ لیا اور 2 منہ سے اس کے ناک میں ڈس رہا تھا، اور ایک منہ سے اس کے منہ میں ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، چیخ کر باہر آئے، بڑی دور بھاگے، کہا کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لڑکی کے جسم میں چھپکلیاں بھی موجود ہے، سانپ بھی ڈس رہا ہے۔ اتنے میں باپ کا دل کا کلیجہ باہر آیا۔ باپ نے کہا یہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ باپ نے ایک تجربہ کیا، باپ نے سنا تھا کہ آقا کی حدیث ہے جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں مشکلیں دور ہو جاتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ باپ قبر کے باہر آ کر اذان پکارنا شروع کر دیا، اذان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس سے چھپکلیاں گرتی جا رہی تھی۔ اذان جب پوری ہوئی تو اس کے جسم سے چھپکلیاں چلی گئی۔ میرے عزیزو غور کرو، اذان سے چھپکلیاں تو بھاگ گئی، لیکن جب وہ لڑکی کو نکالا گیا تو اس کے سر سے اوپر کا جسم تو عورت کا تھا، لیکن نیچے کا جسم خنزیر کا تھا، جس میں ہم اور آپ سور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا جسم آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم ایک جانور کا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس کو یاد رکھے اور قرآن کے ساتھ کبھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اسے باوضو ادب کے ساتھ سنا جائے، اس لیے کہ اس کتاب جیسا نہ تو کل کوئی کتاب ہوا تھا، نہ آج کوئی کتاب ہوا، نہ تا قیامت تو کوئی ایسا کتاب لا سکتا ہے۔ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمت اللہ، جس میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے جسے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ اگر بے حرمتی ہوئی تو یاد رکھو کہ عذاب ضرور ملے گا، اس لیے پیارے اس بات کو یاد رکھے اور ایسی زندگی گزارے جس میں ہم اور آپ، ایسی زندگی میں جس میں ہمیں فائدہ حاصل ہو، ایسی زندگی گزارے جو سنت کے خلاف نہ ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو۔ ایسی زندگی گزار کر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس قبر میں جسے ہم اور آپ کالی کوٹری کہتے ہیں، وہ قبر جب ہم اور آپ ایمان کی حالت میں رخصت ہوں گے تو اس قبر میں نور سے معطر کر دیا جائے گا، نور سے منور کر دیا جائے گا۔ اس قبر میں اگر تم دنیا میں رہ کر آقا کی سنت پر عمل کر کر اور وہ شعر گنگناتے، ایسے شعر جو اعلیٰ حضرت پوری زندگی بھر گنگناتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب یہ شعر گنگنا کر جب قبر میں پہنچیں گے اور آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے تو بادب کھڑے ہو کر کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک داستان نہ ہوگی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔